اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرینڈس فورم کی رمضان دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے اور 8 کلاس کا یہ تیسرا لیکچر ہے۔ پچھلی کلاس میں اور اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے تقلید کے ٹاپک پر بات کی تھی اور توضیح المسائل میں سے مسئلہ نمبر 1 ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اصول دین میں تقلید نہیں کر سکتے، اس کو ہم اپنی عقل سے سوچ بچار کر کے سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ جو باقی احکام ہیں فروع دین، اس کے 2 کیٹیگریز ہیں۔ بعض مسلمہ اور قطعی امور ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سب جانتے ہیں، ان کو سب مانتے ہیں، ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، وہ کنفرمڈ ہوتے ہیں، تو اس میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سب کو پتہ ہے آلریڈی۔ اور جو باقی کے احکام ہیں اس میں ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں، یا تو ہم جا کے مجتہد بن جائیں، یا ہم کسی مجتہد کی تقلید کر لیں، یا پھر ہم احتیاط پہ عمل کریں، جس کا مطلب یہ تھا، جس کا رزلٹ یہ تھا احتیاط پہ عمل کرنے کا، کہ ہمیں ہر مسئلے میں جو سب سے مشکل رستہ ہے اور سارے مجتہدوں کے فتوے میں جو سب سے مشکل والا فتویٰ ہے وہ فالو کرنا پڑے گا، تاکہ اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہم نے سارے مجتہدوں کی بات مان لی ہوگی اور اسی میں سے کوئی نہ کوئی خدا کا حکم ہوگا تو ہم نے وہ والا حکم بھی خدا کا مان لیا ہوگا۔ یہ مسئلہ نمبر 1 میں ہم نے ساری باتیں کر لی۔ مسئلہ نمبر 2 میں سٹارٹ میں تقلید کا مطلب بتا رہے ہیں اور لکھتے ہیں، میں مسئلہ پڑھ رہا ہوں۔ دینی احکامات میں تقلید کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کیا جائے، یہ ہے دینی احکامات میں تقلید کا مطلب۔ اس کے علاوہ ہم نے پہلی کلاس میں کچھ باتیں کی تھیں کہ آپ کو راستہ نہیں آتا، کہیں آپ سڑک پہ راستہ نہیں جانتے، کسی اننون جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، آپ وہاں پہ تقلید کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ تقلید کا مطلب یہ، آپ کسی سے پوچھیں گے یہ راستہ کہاں سے، یہ جگہ پہ مجھے جانا ہے، اس کا راستہ کہاں سے آئے گا، وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ ایسے آپ چلے جائیں، آپ اس کی بات مان لیں گے تو یہ اس کی تقلید ہو گئی۔ دینی احکام میں تقلید کیسے ہوگی؟ آپ مجتہد سے جا کے سوال کریں گے، مجتہد آپ کو فتویٰ دے دے گا، آپ اس کے فتوے کو فالو کریں گے، فتوے پر عمل کریں گے۔ احکام میں تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے یہ فتویٰ کیوں آیا، کہاں سے آیا، اس پہ دلیل کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ اس سے نہیں کریں گے۔ وہ آپ کو فتویٰ بتائے گا، آپ چپ چاپ اس کا فتویٰ لیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ احکام میں تقلید کا مطلب ہوتا ہے۔ اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو اگلا ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک سوال کیا بنتا ہے؟ سوال یہ بنتا ہے کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں مجتہد کی تقلید کرنی ہے تو ہم کسی بھی مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں، جو مرضی مجتہد آئے ہم اس کی اٹھ کے تقلید کرنا شروع کر دیں۔ کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام میں جہاں ہمیں تقلید کا حکم دیا گیا، آپ کو اگر یاد ہو فرسٹ کلاس میں آپ کو جو چھٹے امام کی حدیث سنائی تھی، جہاں پہ امام نے تقلید کے بارے میں بتایا تھا اور تقلید کا حکم دیا تھا، تو ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم نے کیسے عالم کی تقلید کرنی ہے۔ تو اسلام میں جب ہمیں تقلید کا حکم ملا، کہا گیا کہ تقلید کرو، تو ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جس کی تقلید کرنی ہے اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے، وہ مجتہد کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اس مسئلے میں لکھتے ہیں، مسئلہ میں پڑھ رہا ہوں، اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ، اب یہ اس مجتہد کی شرائط بتا رہے ہیں کہ ہم کس مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اٹھ کے مجتہد بن جائے ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے، اس میں کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اور ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ نمبر 1 مرد، نمبر 2 بالغ، نمبر 3 عاقل، نمبر 4 شیعہ اثنا عشری، نمبر 5 حلال زادہ، نمبر 6 زندہ، اور نمبر 7 عادل ہو۔ یہ 7 باتوں کا اس مجتہد میں ہونا ضروری ہے جس مجتہد کی تقلید ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 7 باتیں کیا ہیں؟ ایک، وہ مرد ہو،
جس کا مطلب کیا ہے، اگر کوئی خاتون پڑھے لکھے اور محنت کرے اور ریسرچ کرے اور مجتہد بن جائے تو اس کی ہم تقلید نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ جب مجتہد بن گئی ہے تو وہ خود اپنے فتوے پہ عمل کر سکتی ہے، لیکن دوسرے لوگ اس خاتون سے فتویٰ پوچھ کر اس کے فتوے پہ عمل نہیں کر سکتے، اس خاتون کی تقلید نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز بالغ ہو، یعنی کیا مطلب، اگر کوئی چھوٹا بچہ کم عمر سے اس کو آپ حوضہ علمیہ میں ڈال دیں، آپ اس کو قمیہ نجف پڑھنے بھیج دیں اور وہ بہت تیزی سے پڑھ کے اس سے پہلے کہ وہ بالغ ہو، مثال کے طور پہ اگر لڑکا 15 سال میں بالغ ہوتا ہے، وہ 12-13 سال میں مجتہد بن جائے، تو اب اس کی تقلید نہیں ہو سکتی، کیونکہ تقلید اس کی ہو سکتی ہے جو بالغ ہو اور یہ بچہ بالغ نہیں ہے۔ اور کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نابالغ بچہ مجتہد بن جائے؟ کیا اس کی ہمارے پاس کوئی اگزامپل ہے؟ ایسی اگزامپلس ہمارے پاس ہسٹری میں ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں شیعہ ہسٹری میں، جن کا نام مشہور ہے علامہ ہلی۔ تو علامہ ہلی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ 11-12 سال کی عمر میں غالباً وہ مجتہد بن چکے تھے، اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یہ جب بالغ ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کی تقلید سٹارٹ کریں گے۔ خوب، تیسری شرط کیا تھی؟ وہ عاقل ہو۔ عاقل کا مطلب ہے وہ پاگل نہ ہو۔ اگر کوئی اچھا، اب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پاگل بندہ پڑھے لکھے اور مجتہد بن جائے؟ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر یہ عاقل ہو، یہ ہم نے کیوں بولا؟ ہم نے اس لیے بولا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک صحیح بندہ، نارمل بندہ پڑھے لکھے مجتہد بن جائے، اور مجتہد بننے کے بعد کسی بھی وجہ سے کوئی بیماری اس کو لاحق ہو جائے، کوئی پرابلم پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ پاگل ہو جائے۔ تو اب وہ بندہ، وہ عالم جس نے، جو نارمل تھا، اس نے پڑھا لکھا مجتہد بن گیا، توضیح المسائل لکھ دی، لوگوں نے اس کی تقلید سٹارٹ کر دی، اب کسی پرابلم کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کا دماغی توازن خدا نخواستہ خراب ہو گیا، تو کیا اب اس کی ہم تقلید کر سکتے ہیں؟ نہیں، اب اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ جو توضیح المسائل یہ پہلے لکھ چکا ہے، اب اسے فالو نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی چیز، شیعہ اثنا عشری ہو۔ پہلی بات تو شیعہ ہو، غیر شیعہ نہ ہو۔ دوسری بات، شیعوں میں اثنا عشری ہو۔ اثنا عشر بولتے ہیں، اثنا عشر کا مطلب ہوتا ہے 12۔ شیعہ اثنا عشری یعنی وہ شیعہ جو 12 کے 12 اماموں کو مانتے ہیں، کیونکہ بعض ایسے شیعوں میں فرقے ہیں جو 4 اماموں کو مانتے ہیں، جو 6 اماموں کو مانتے ہیں، آگے نہیں مانتے۔ تو شیعہ جو 7 اماموں کو مانتے ہیں، آگے نہیں مانتے۔ تو شیعہ ہو ایک تو، اور شیعہ اثنا عشری ہو، ایسا بندہ اگر مجتہد بن جائے گا تو پھر اس کی تقلید ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی 6 اماموں کو ماننے والا شیعہ مجتہد بن جائے یا کوئی سنی مجتہد بن جائے تو ہم اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اگلی چیز ہے ہمارے پاس حلال زادہ ہو۔ جب حلال زادہ ہوگا اور وہ مجتہد بنے گا تو اس کی تقلید ہو سکتی ہے۔ اگر وہ حلال زادہ نہیں ہوگا تو اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ اگلی بات، زندہ ہو۔ جب مجتہد زندہ ہے، جو زندہ مجتہد ہے، اس کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک کوئی بہت بڑا مجتہد ہے لیکن اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب میں اگر تقلید کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کی تقلید نہیں کر سکتا۔ اور آخری جو بات ہے، 7ویں، وہ یہ ہے کہ عادل ہو۔ عادل ہو کا مطلب کیا ہے؟ عادل ہو کا مطلب خود ہی اگلی لائن میں اس کی ڈیفینیشن توضیح المسائل میں لکھی ہوئی ہے۔ عادل ہو کا مطلب، اس سے پہلے کہ میں وہ بک سے پڑھ لوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ عادل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سب کے سب واجب کام انجام دے، جو بھی اس کے اوپر واجب کام ہے ان کو انجام دے، اور سب کے سب حرام کاموں سے بچے۔ جو انسان سارے واجب کاموں کو انجام دے اور سارے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ عادل ہے۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ وہ واجب کام کرے، اس کا مطلب اگر وہ مستحب کام چھوڑ بھی دے تب بھی وہ عادل رہے گا۔ لیکن اگر وہ سارے کے سارے مستحب کام کرتا ہو لیکن ایک واجب کام نہ کرتا ہو تو یہ عادل نہیں رہے گا، کیونکہ عادل ہونے میں کرائٹیریا ہے صرف واجب کام، مستحب کاموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری سائڈ سے عادل ہونے میں کرائٹیریا ہے حرام کام، یعنی اگر کوئی بندہ مکروہ کام کر لیتا ہے لیکن حرام کام سارے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ عادل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ سارے کے سارے مکروہ کام چھوڑتا ہے، ایک حرام کام کر لیا کرتا ہے، تو یہ عادل نہیں رہے گا۔ بک سے میں پڑھ رہا ہوں، عادل کی جو ڈیفینیشن انہوں نے لکھی ہے، عادل وہ شخص ہے جو ان تمام کاموں کو بجا لائے جو اس پر واجب ہیں، جو بھی اس پہ واجب کام ہے ان سب کو کرے،
اور ان تمام کاموں کو ترک کر دے یعنی چھوڑ دے جو اس پر حرام ہے. جو کام اس کے لیے حرام ہے، گانا سننا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، وہ سارے کے سارے کاموں کو چھوڑے، اور جو واجب ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، خمس دینا واجب ہے، وہ سارے کے سارے واجب کاموں کو انجام دے. اس کو کہا جاتا ہے عادل. اچھا، اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہمیں تقلید کرنی ہے. مسئلہ نمبر 1 کے اینڈ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم مجتہد نہیں ہیں اور ہم احتیاط پہ عمل نہیں کر سکتے تو اب تقلید کرنی ہے. مسئلہ نمبر 2 کے سٹارٹ میں ہم نے بتا دیا کہ جب تقلید کرنی ہے تو پھر کس کی کرنی ہے؟ جس میں یہ 7 باتیں پائی جاتی ہوں. 7ویں بات کیا تھی؟ کہ وہ عادل ہو. عادل ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی ہم نے بتا دی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کوئی عادل ہے کہ نہیں؟ عادل ہونے کی جو ڈیفینیشن بتائی ہم نے کہ وہ سارے واجب کام کرتا ہو اور سارے گناہوں سے بچتا ہو، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ مثال کے طور پہ جو مجتہد کی میں تقلید کرنا چاہتا ہوں وہ کہاں رہتا ہے؟ قم میں رہتا ہے، نجف میں رہتا ہے، تو وہ اتنی دور، میں اتنی دور، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ وہاں پہ بیٹھا اپنے سارے واجب کام کر رہے یا سارے حرام کاموں سے بچ رہے؟ تو کسی کے عادل ہونے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ کس نشانی کو دیکھ کے مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاں یہ نشانی ہے تو اس کا مطلب یہ عادل ہے؟ تو اس سوال کا جواب وہ ہے جو ہماری بک میں لکھا ہوا ہے. اگلی لائن میں لکھتے ہیں عادل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا انسان شخص ہو. پہلی بات تو یہ کہ بظاہر وہ اچھا شخص ہو، دکھنے میں کوئی گناہ کرتا نہ دکھتا ہو، کہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تو سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے گانے سنتا یا یہ تو ہر دوسرے بندے کو مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ گالی دے رہا ہوتا ہے، گالی دینا ہی گناہ کا کام ہے، یا یہ تو جھوٹ بولتا ہے. ایسا نہ ہو. بظاہر جو ہم نے اس کو، جتنا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں اچھا انسان نظر آ رہا ہے، کوئی گناہ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات، اور اس کے اہل محلہ، ہمسایوں یا ہم نشینوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ہمسایوں سے یعنی اہل محلہ سے، اس کے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں، ہمسایوں سے یعنی اس کے پڑوسیوں سے، یا ہم نشینوں سے، ہم نشین کا مطلب ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے آفس میں اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے اگر یہ پڑھ رہا ہے اس کی کلاسز میں اس کے کلاس فیلوز ہیں اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر یہ مثال کے طور پہ ہاسٹل میں رہتے ہیں اس کے ہاسٹل میں اس کے روم میٹس ہیں جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کے دوست ہیں جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں جن لوگوں کا اس بندے کے ساتھ انٹریکشن ہے اور وہ اسے جانتے ہیں، ہم جا کے ان سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے یعنی پوچھا جائے کہ یہ کیسا بندہ ہے بھائی، یہ کوئی گناہ تو نہیں کرتا، یہ کوئی حرام کام تو نہیں کرتا، تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں. وہ کہیں نہیں جی یہ کوئی برا کام نہیں کرتا، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، نماز واجب کام سارے پورے کرتے ہیں، وہ تصدیق کریں، وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ یہ صحیح بندہ ہے. تو یہ ہے عادل ہونے کی نشانی. نمبر 1 کہ بظاہر وہ اچھا دکھتا ہو، کوئی سامنے ہی اس کے گناہ نہ نظر آتا ہو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو جب بھی میں نے اس کو دیکھا ہے مثال کے طور پہ یہ گانے سن رہا ہوتا ہے تو یہ بظاہر اچھا بندہ ہی نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ گناہ کر رہے. تو اور بظاہر اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کے ہمسایوں سے، محلے والوں سے، پڑوسیوں سے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے، دوستوں سے پوچھیں، وہ بھی تصدیق کریں کہ ہاں یہ اچھا آدمی ہے، یہ گناہ نہیں کرتا، یہ واجب کام پورے کرتا ہے. یہ نشانی ہے کہ جس میں یہ ہو، نشانی نظر آ جائے ہمیں، یہ نشانی پوری ہو جائے، اس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ بندہ عادل ہے. اس کے بعد مسئلہ نمبر 2 کے آخر میں ایک بات بتا رہے ہیں، اور کیا ہے، ہم نے کہا کہ ہم اس ملک کی لیڈ ہیں، استاد کا ہونی ہے. اصلا اس مسئلہ 2 میں بات کر کہ آج جب ساتھ علاوہ 8 بات نبی ہو جاتی، 7 بات نبی ہوئی ہیں، لیکن آج بات ایک 8 بات کر دیے، 8ویں ہے تو ہم اس کی تقلید کریں گے ورنہ اس کی تقلید نہیں کریں. وہ 8ویں چیز کیا ہے؟ وہ 8ویں چیز یہ ہے کہ اگر یہ جو مجتہد ہے زمان، ہم نے مجتہد کی تقلید کرنی ہے، نکلے ہم نے یہ دیکھی بھائی 7 شرائط ہونی چاہیے، ہم نے دیکھا یہ 7 شرائط کتنے بندوں میں ہیں، اگر ایک ہی بندے میں ہے یہ 7 شرائط تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، ہم سیدھا اس کی تقلید سٹارٹ کر دیں گے، دیٹس اٹ. اگر ہم نے دیکھا کہ نہیں بھائی ایک بندے میں نہیں، یہ تو 3 بندوں میں یہ ایسی باتیں، مرد، بالغ، عاقل، شیعہ اثناشی، حلال زادہ، زندہ اور عادل، 3 مجتہد ہیں ہمارے پاس. اب ہم ان 3 میں سے کس کی تقلید کریں؟ تو پھر 2 باتیں، یا تو ان تینوں کے جو آپس میں فتوے ہوتے ہیں وہ سیم ہے، یا وہ سیم ہے یا وہ سیم نہیں. اگر تو وہ سیم ہے تو پھر بھی ہم کسی کی بھی بات مان لیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں.
جب تینوں ایک ہی بات کر رہے ہیں تو میں اے کی بات مانوں تو بھی میں نے تینوں کی بات مان لی ہے، میں بی کی مانوں تو بھی میں نے تینوں کی بات مان لی ہے، میں سی کی مانوں تو بھی میں نے تینوں کی بات مان لی۔ لیکن اگر ان کے مسئلوں میں اور ان کے فتووں میں آپس میں فرق ہے، اختلاف ہے، ڈفرینسز ہیں، تو اب میں کس کی بات مانوں؟ مجھے پتہ بھی ہے کہ ان کے مسئلوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہے، تو ایسی سچویشن میں مجھے ایک 8ویں چیز بھی چیک کرنی پڑے گی کہ وہ 8ویں چیز کون سے مجتہد میں ہے۔ وہ 8ویں چیز پھر جس مجتہد میں مجھے نظر آئے گی میں اس کی تقلید کروں گا اور باقی 2 کی تقلید نہیں کروں گا۔ اور وہ 8ویں شرط یا وہ 8ویں بات کا نام ہے کہ میں دیکھوں گا اعلم کون ہے۔ اعلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالم کا مطلب بیان کرنے سے پہلے، بتانے سے پہلے میں ایک دفعہ ریپیٹ کروں جو ہم نے مجتہد کا مطلب بتایا تھا۔ مجتہد وہ ہوتا ہے جس میں یہ ایبیلٹی ہوتی ہے کہ وہ دلیل سے، یعنی کہ قرآن سے اور احادیث معصومین سے اللہ کے حکم کو نکال سکتے ہیں۔ اب اس ایبیلٹی میں جو سب سے زیادہ ماہر ہوگا، جس میں یہ ایبیلٹی سب سے زیادہ ہوگی، جو سب سے اچھے طریقے سے خدا کے حکم کو نکال سکتا ہے، اسے کہا جاتا ہے عالم۔ تو اب جب ایک سے زیادہ مجتہد ہیں اور جن میں یہ 7 شرائط پیچھے والی ہیں اور ان کے فتووں میں آپس میں فرق بھی ہے، تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان 3 مجتہدوں میں سے فار ایگزامپل کون سا ایسا ہے جو خدا کے حکم کو نکالنے میں زیادہ ماہر ہے، زیادہ اچھی طرح سے خدا کا حکم نکال لیتا ہے قرآن سے اور حدیثوں سے معصومین کی۔ تو جو زیادہ ایکسپرٹ ہوگا خدا کا حکم نکالنے میں، زیادہ ماہر ہوگا، میں پھر اس کی تقلید کروں گا اور باقی 2 کی تقلید نہیں کروں گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ پہلی بات، مجتہد ایک سے زیادہ ہو، ایک ہی ہوگا تو میرے پاس چوائس نہیں ہے۔ دوسری بات، ان مجتہدوں کے فتوے کے درمیان آپس میں اختلاف بھی ہو۔ اگر سب کا فتویٰ سیم ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی کی بھی بات مان لوں، میں نے سب کی بات ہی مان لی۔ اور مجھے پتہ بھی ہو کہ ان کے فتووں میں فرق ہے، تو پھر مجھے عالم کی تقلید کرنی پڑے گی۔ اچھا، ایک اور بات، کیا مجھے ڈیٹیل میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان مجتہدوں کے فتوے کے درمیان جو فرق ہیں وہ کہاں پہ آ رہے ہیں، کتنے فرق ہیں؟ مثال کے طور پہ مجھے پتہ ہو کہ بھئی مسئلہ نمبر 905 میں یہ کچھ کہہ رہے اے، بی کچھ اور کہہ رہے، سی کچھ اور کہہ رہے، پھر مسئلہ نمبر 908 میں فرق ہے ان کے، پھر مسئلہ نمبر 1005 میں فرق ہے، پھر نماز کے اس مسئلے میں فرق ہے، پھر روزے کے اس مسئلے میں۔ کیا یہ ساری ڈیٹیل مجھے پتہ ہونی چاہیے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے کوئی ڈیٹیل نہ پتہ ہو، لیکن مجھے اتنا پتہ ہو، صرف اتنا پتہ ہو رفلی کہ ان کی آپس میں فتووں میں، مسئلوں میں فرق تو ہے۔ اب وہ فرق کون سے چیپٹر میں ہے، کون سے مسئلہ نمبر میں ہے، یہ ساری ڈیٹیلز اگر مجھے نہیں پتہ تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ ان کے مسئلوں میں فرق ہے، ان کے مسئلوں میں اختلاف ہے، ان کے فتوے الگ الگ ہیں، تو ہی مجھے عالم مجتہد کی تقلید کرنی پڑے گی۔ بک سے میں پڑھ رہا ہوں، اگر یہ بات اجمالاً معلوم ہو، اجمالاً معلوم ہوگا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے ڈیٹیل بھی نہیں پتہ، لیکن مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ ان کے فتووں میں آپس میں اختلاف ہے، ڈیٹیلز نہیں پتہ کہ کہاں کہاں اختلاف ہے۔ اگر یہ بات اجمالاً معلوم ہو کہ درپیش مسائل میں، درپیش مسائل یعنی وہ مسئلے جن پہ مجھے عمل کرنا ہوتا ہے، مجتہدین کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مجھے پتہ ہے کہ جن فتووں پہ مجھے عمل کرنا ہے ان میں ان کے مسئلوں الگ الگ ہے، تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے جو عالم ہو۔ اب یہ 8ویں شرط ایڈ ہو جائے گی، 8ویں بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو عالم ہوگا ان میں اس کی تقلید کی جائے گی، یعنی اپنے زمانے کے دیگر مجتہدین کی نسبت اس کے زمانے میں جو دوسرے مجتہد ہیں ان سے احکام الہی کو سمجھنے کی بہتر صلاحیت رکھتا ہو، یعنی زیادہ ایکسپرٹ ہو، اپنے زمانے کے دوسرے مجتہدوں سے زیادہ ایکسپرٹ ہو کہ وہ خدا کے حکم کو دلیل سے حاصل کر سکے۔ یہ مسئلہ نمبر 2 مکمل ہوا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مسئلہ نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔